نبی کا طریقہ تھا یہاں سے شروع کرتے گدی تک لے جاتے اور پھر گدی سے لاتے پیشانی تک اور پھر کبھی پانی لیتے اور کبھی پانی کا اثر رہتا تو یہ دونوں انگلی کے کان کے حصوں میں پھراتے اور باہری حصے میں یہ نبی کے سر کا مسح کا طریقہ تھا اور پھر پیر دھوتے تھے انگلیوں کے درمیان بھی خیال کرتے یہ طریقہ اب کوئی شخص اس طریقے سے وضو کرتا ہے تو گویا وہ اچھے سے اچھا وضو کیا کیونکہ نبی کا طریقہ ہے اب آج لوگ یوں کر لیے تو نبی کے طریقے میں یہ چیز جو نبی کے طریقے میں نہ ہو اللہ کے قسم وہ اچھی بہتر نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھ لے تو اللہ کی قسم اچھی طریقے سے وضو کرنے اور ان دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور حکم ہوگا میرے بندے جس دروازے سے تمہاری چاہت داخل ہو جاؤ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے صحیح سے کوئی شخص وضو کرتا ہے کہ یہ فضیلت نبی نے بیان فرمائی ہے تو کوئی شخص نبی نے فرمایا اچھی طرح وضو کرے اور صحیح ارادے سے نماز کے لیے جائے تو جب گھر سے قدم نکالتا ہے تو نبی نے فرمایا ایک قدم جب اٹھایا تو اللہ ایک مقام بلند کر دیا ابھی وہ قدم نیچے گرا نہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے اسی طریقے سے جب گھر سے چلتا ہے جب تک مسجد میں پہنچتا ہے ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے رہتے مقام بلند ہوتے رہتا جب مسجد میں داخل ہو گیا تو وہاں رہے تک جو ہے اس کا شمار اللہ کے نزدیک نماز پڑھنے والوں میں ہو جاتا اور جہاں نماز پڑھا جب تک وہاں بیٹھا رہا اللہ تعالیٰ خاص فرشتوں کو اتارتا ہے ایسے مسلیوں کے پاس اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہو ورحمہ وتوب الیہ یہ اللہ نے فرشتے مقرر کیا اس کو گھیرے میں لے کر کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے پر رحم کرتے جانا اے اللہ اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے جانا اے اللہ اس کے ساری دعاؤں کو تو قبول کرتے جانا یہ رحمت کے فرشتے اس نمازی کے بارے میں اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی فساد کی بات نہ کر دے یا کہ وضو اس کا ٹول نہ جائے یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور صحیح سے وضو کرنے کی فضیلت جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور اس کی ساری فضیلتیں عطا کرے تو پہلی چیز الصلاۃ اور دوسری چیز وہ زکوٰۃ ہے زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو اسلام کو مضبوط کرتا ہے تقویت دیتا ہے خوددار بناتا ہے چنانچہ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا طاقت رکھنے کے باوجود بھی تو ظاہر بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرض کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے یعنی وہ انسان کافر ہو جاتا ہے ایک فرضیت اس نے چھوڑ دیا اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی تھی کہ نبی کے زمانے میں جو ایک رسی دیتا تھا اب اگر نہیں دیا تو ہم اس سے جنگ کریں گے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور نبی اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی تھی نبی علیہ السلام کی نظر پڑی کہ اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں کنگن ہے شاید بڑے بڑے وزن والے رہے ہوں گے آپ نے پوچھا کیا تم اس کنگن میں سے زکوٰۃ دی کہا نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ گوارا ہے آگ کے انگاروں کا بنا کر تمہیں کنگن پہنایا جائے کہا نہیں نبی نے فرمایا پھر زکوٰۃ دے دو رب نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما
کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں, خزانہ بنا کے رکھتے ہیں, اس کے اندر سے زکات نہیں دیتے, قیامت قائم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسے لوگوں کے سونے چاندی روپیہ پیسے کو آپ کے انگاروں میں پگھلایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ایک چکلا ایک تختی بنائی جائے گی, اور پھر آپ کے انگاروں کی تختی بنا کر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اس شخص کے چہرے کو داغا جائے گا, اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا, اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم, کہا جائے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کی محبت میں تم بچا بچا کر جمع کر کے رکھتے تھے, آج اس کا مزہ تم چکھ لو. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ لو اپنے خزانے کا مزہ چکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو میں یہ نہ پاؤں آخرت میں کہتا رہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لے. وہ کوئی شخص گردن میں اونٹ اٹھا کر لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے, کوئی بکری لا رہا ہے, کوئی مال لا رہا ہے, اور مجھے پکارتا ہوگا, میں اس کے کوئی کام نہیں آ سکتا. اس لیے اگر وہاں کے عذاب سے بچنا ہے تو جب رب نے مال دیا ہے اس میں زکات نکال. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم. آج ہم کیا ہے دیکھتے رہتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ آ جائے جب زکات غلط ہے. بھئی آج کوئی شخص سونا لیا 7.5 تولہ, پھر آئندہ سال 25 اپریل کو اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے. اب کوئی شخص سوچے 4-5 مہینہ رمضان جب میں زکات نکالوں گا ثواب زیادہ ملے گا, اگر بیچ میں وہ ٹپک گیا تو کیا کرے گا, مر گیا, اللہ تعالیٰ گردن نہیں پکڑے گا. زکات فرض تھی تو نے نکالا کیوں؟ یا کہ نماز ہے, کوئی شخص آج نماز نہ پڑھ کے سوچے رمضان میں یہ نمازیں پڑھ لوں گا اللہ 70 فرض کا ثواب دے گا, تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. جب جو چیز فرض ہوتی ہے جس وقت پہ, وہ فرض اگر طاقت ہے تو فوراً ادا کر دینا ہے. اور جب ہم زکات نکال رہے ہیں تو ایسے وقت میں دینا کس کو, انما الصدقات للفقراء والمساکین. آج وہاں کے پروگرام میں بھی یہ بات آئی تھوڑی, تو میں نے رکھا یہ زکات جو اللہ نے فرض کیا ہے مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر سے غریبی, محتاجی, فقیری سب مٹ جائے, ختم ہو جائے. جو طریقہ جو دستور اللہ نے بنایا تھا جب تک اس پر مسلمان عمل کیے کوئی غریب مسکین نہیں رہ گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی یمن میں زکات وہاں سے وصول کی, 3 حصہ زکات وہاں تقسیم کیے, 1 حصہ بھیج دیے مدینہ. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تم کو وصول کر کے یہاں جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجے, بلکہ وہاں وصول کرو, وہی خرچ کر دو. کہا لوگوں میں تقسیم کرنے سے اتنی بچ گئی اس لیے بھیج دیا. دوسرا سال آیا, زکات وصول ہوئی, اب اس مرتبہ 1 حصہ بیچے تھے, اس مرتبہ پوری آدھی زکات بھیج دی. عمر رضی اللہ عنہ پریشانی, یہ کیا ہے, وہاں تقسیم کرنا تو یہاں کیوں جمع کر کے بھیجے؟ کہا اب کوئی باقی نہیں بچا. تیسرے سال 3 حصہ بیچا, 1 حصہ یمن کے غریبوں میں تقسیم کیا. جب چوتھا سال آیا تو اب پوری زکات جو یمن میں وصول ہوئی تھی سب مدینہ میں آ گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا؟ کہا اللہ کی قسم اب وہاں پہ کوئی زکات لینے والا مجبور مسکین غریب ہے ہی. صحیح نظام کے ساتھ زکات وصول ہوئی, زکات تقسیم ہوئی, 4 سال میں پورے شہر سے غربت مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہو گئی. لیکن آج ہر سال زکات پہ زکات نکل رہے ہیں. اگر مسجد میں اس سال 1 غریب ہے تو آئندہ سال 2-3 غریب ضرور بیٹھے رہے. کیوں؟ ہم دستور سے نہ زکات نکال رہے ہیں نہ تقسیم کر رہے ہیں, بلکہ غریبوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہمارا نظریہ کیا بھائی, زکات کی ساری کیا کریں گے, کوئی گھر میں کام کرنے والے اس کو دے دیں گے,
یا کوئی اپنے سے تعلق ہے احسان ماننا اس کو دے دیں گے، اس طریقے سے زکات یہ غلط چیز ہے، ایسی زکات قابل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ زکات نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کر لیں، آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے چند بڑے لوگ ذمہ دار لوگ، اور پھر دیکھیں کتنے ہمارے بھائی ہیں زکات دینے والے اور کتنے لینے والے، وصول کرو، کوشش کرو کہ کم سے کم 1,00,000 تو جمع ہوگی، اور صحیح سے امانت داری کے ساتھ اللہ کی قسم اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ یہ نہیں 1,000 اس کو دے دو 5,000 اس کو دے دو، آئندہ سال پھر اس کے لسٹ میں نام رہے بھائی اس سال دیا تھا اس سال میں آیا، ایسا نہیں، بلکہ اتنا دے دو کہ دوسرے سال اس زکات لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ دیکھیں گے 100 اونٹ ایک شخص کو دے دیا گیا، اب وہ زکات لیتا نہیں تھا آئندہ سال بلکہ دسیوں کو کھولے دیا کرتا تھا۔ تو نظم کے ساتھ وصول کے ساتھ ہم جمع کریں، اور پھر ہمارے درمیان کوئی نوجوان ایسا ہے پریشان ہے معیشت سے، تو بھئی اس کو کوئی چھوٹا کاروبار جو کر سکتا ہے لگا کے دے دے، وہ احسان مند ہوگا آپ کے، اس کے گھر کے پورے لوگ آپ کے احسان ماننے والے ہوں گے اللہ کے۔ ابھی تک جو دین کی طرف ان کا رخ نہیں تھا اب اگر سمجھاؤ تو پورا گھر پلٹے گا، یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے اور مانگتے بکری، نبی دے دیتے، وہ شخص جاتا اور پورے قبیلوں کے لوگوں کے سامنے کہتا اے لوگوں دیکھو کل تک ایک بکری بھی میرے پاس نہیں تھی، آج میرا پورا جنگل بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جاؤ تم نبی کے پاس اللہ کے حبیب کے پاس اور ظاہر کرو اپنی محتاجی کو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی اتنا دیتے ہیں کہ اپنے فقیری کا بھی ان کو احساس نہیں رہتا، جاؤ کلمہ پڑھو اور بکریاں مال لے کر آ جاؤ۔ لوگ جاتے تھے اسلام کا اظہار کرتے اور مال و دولت بکریاں جانور لے کے آتے، لیکن شام ہونے تک اب ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ اسلام کی محبت رہتی تھی، جانور واپس کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آج ہم مال جمع کر کے صحیح طور پر اپنی مجبور بھائیوں کے پریشانی کو دور کریں تو اسلام کی طرف آئیں گے، ان کا دل نرم ہوگا دین کی طرف اور لوگ آپ سے جڑیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو دحدحہ رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو دے گا، اور اتنا بڑھا چڑھا کے دے گا دنیا تو کوئی کمپیوٹر اس کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس کبھی نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ نبی نے کہا آپ گواہ رہیے میرا فلاں باغیچہ جو ہے اس کے اندر کھجور کے 600 درخت ہیں، ایک نہیں دو نہیں، آج ہم خراب چیزوں کی زکات نکالتے ہیں اور سب سے اچھا باغیچہ 600 کھجور کے درخت، اے اللہ کے نبی گواہ ہے میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ وہاں قرض دے دیے، آئے بیوی بچے ابھی باغیچے میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، آئے باہر ٹھہر گئے، باغیچے میں داخل ہوئے، اپنی بیوی کو آواز دیتے اے دحدحہ کی ماں باہر آ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے اس باغیچے کو اللہ کو قرض دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ آج کل کی بیوی اگر 1,000 روپیہ دے دو کسی کو صدقے میں مسجد کے اندر، گھر میں آؤ دیکھو جو کیا بولتی ہے اللہ ماشاء کیا میاں ساڑی آپ اتنے دن سے مانگ رہے کہ نہیں لے کے آئے، فلاں چیز اتنے دن سے خراب ہے نہیں بنائے، وہاں 1,000 روپے تم کو دینے ہوتا ہے۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ایسی بات نہیں، بلکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ کے راستے میں مردوں کا ساتھ دینے والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ عورت بھی اللہ والی تھی اور اس نے کہا تم نے اے دحدحہ کے بعد بہت اچھا کام کیا ہے، اور جتنا کھجور چنی تھی اس کو لے کے لیے وہی چھوڑ دی،
جب اللہ کے راستے میں دے دیا ہے تو اب اس میں سے ایک کھجور بھی میرے لیے لینا مناسب نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والزکاۃ، جو زکات دے گی۔ اور تیسری چیز مختصر والامانہ، امانت۔ امانت کا مفہوم بڑا کشادہ ہے، یعنی دین کی جو بھی چیز ہے یہ امانت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچا دیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں، یہ سب کے سب امانت ہے۔ مختصر یہ کہ اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کیا، نہیں اٹھایا، آسمان پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن اس امانت کو اٹھانے سے سب انکار کر دیا۔ بابا آدم پر پیش کیا، آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے کیا امانت ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ کا اطاعت اور فرما برداری، کہا ٹھیک ہے میں اٹھا لیتا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ نے فرمایا یہ امانت ہے، سب پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ آج سب سے اہم امانت کیا ہے ہمارے لیے؟ ہماری اولاد ہے، یہ اللہ کی امانت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں، پیدائش کا مقصد بتائیں، اخلاق اور ادب سکھائیں۔ اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو گویا رب کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا دو حدیث بہقی شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کہے گا جنت میں داخل ہو کے جا کے ٹھہر جائے، اللہ کہے گا اور اوپر جاؤ، اوپر جائیں گے ٹھہر جائیں گے، اللہ کہے گا اور اوپر جاؤ، اوپر جائیں گے ٹھہر جائیں گے، اللہ کہے گا اور اوپر جاؤ، اوپر جائیں گے ٹھہر جائیں گے۔ اسی طریقے سے رکتے جائیں گے، اللہ حکم دیتا جائے گا اوپر جاؤ، جنت کے ایک دم اونچے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اب وہ تعجب سے دیکھتے ہوں گے کہیں اللہ مذاق تو نہیں کر رہا ہے، ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، اتنے اچھے کام نہیں کیے کہ جنت کو اونچا مقام مل جائے، ہم نے تو اتنی ہی نیکی کی تھی شاید جنت میں داخل ہو گئے تو بس۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو تم کو تعجب ہو رہا ہے، کہے گا اللہ مذاق تو نہیں کر رہا۔ اللہ کہے گا میرے بندو حقیقت میں تمہارے نیکی، تمہارے اعمال صالحہ کے حساب سے تمہارا مقام وہی ہے جہاں تم پہلی بار رکے تھے۔ کہیں گے پھر کیوں یہ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو تم نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک بنایا تھا، صالح بنایا تھا، ہماری امانت کا حق ادا کر دیا، اس لیے تم مر گئے، لیکن تم نے جو اپنی اولاد کو نیک بنایا، صالح بنایا، عمل وہ کرتے جاتے تھے، مقام ہم تمہارا بلند کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ تمہارا مقام آج وہ ہو گیا جس پر تم ٹھہرے ہو۔ اور اگر خیانت کر رہے ہیں، صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے کہ اولاد اچھا کمانے والا بن جائے، اچھی نوکری والا بن جائے، اچھی زندگی گزار لے، اور اللہ و رسول کا قانون نہ بتایا، ادب نہ سکھایا، اخلاق نہ سکھایا، تو اللہ کی قسم اللہ کی امانت میں اس نے خیانت کی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث دوسری نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کہے گا جنت میں جاؤ، جاتے رہے گا، اللہ روک لے گا میاں رکو، اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے دل کا سرور، آنکھ کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کون؟ یہ میری بیٹی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لیکن میری یہ امانت ہے، یہ میری امانت دی جو ہم نے تجھ کو دیا تھا، اور منع کیا تھا کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، لیکن تم تو خوب حاجی نمازی قاضی بن گئے، تہجد گزار بنے رہے، تمہاری اولاد دین جانتی ہے نہیں جانتی، ادب جانتی ہے کہ نہیں جانتی، اللہ کے حقوق جانتے کہ نہیں جانتے، تم نے خیال نہ کیا، دین نہ سکھایا، دین پہ چلنے کی کوشش نہ کی اولاد کے بارے میں، جس کے وجہ سے یہ ہمارے نافرمان بندے بن کر زندگی گزارتے رہے۔ اب جاؤ، ان لوگوں کے گناہوں کے وجہ سے تم ان کی ماں ہو، تم ان کے باپ ہو، اب جنت میں تم دونوں نہیں بلکہ اپنے اولاد کے ساتھ دوزخ میں جاؤ۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں کچھ لانے کا مسئلہ بھی ہو تو اولادوں کو بھی دو نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے
اس کو کچھ دے دیے، اس کو کچھ. آج بیٹی بیٹیوں میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. یا بڑا بیٹا کمانے والا ہے، کچھ نہیں کمانے والا، تو گرا کے اس طریقے سے خیالات بن گئے تھے. عبداللہ ابن مبارک محدث کبیر تھے، تقریباً 500 لوگوں سے انہوں نے حدیث سیکھا ہے. ان کے باپ نے ان کی محبت میں ایک باغیچہ ان کو دے دیا. ایک باغیچہ یاد رکھو میرے لیے میرے بھائی، کتنی عبرت آمیز حدیث ہے. ایسی خیانتیں ہمارے گھروں میں ماں بہنوں سے ہوتی رہتی ہے، باپ بھائیوں سے ہوتے رہتے ہیں. باپ نے دے دیا یہ تمہارا باغیچہ، لے لیے. باپ مر گیا. حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث گزرتی ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کہا اللہ کے نبی یہ میرا غلام ہے، یہ میرا بیٹا ہے فلاں بیوی کا، میں اس غلام کو اپنے بیٹے کو دینا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو پر گواہ بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ اور تمہاری اولاد ہے؟ کہاں اور بیٹے بیٹی ہیں. آپ نے پوچھا کیا اپنے ہر اولاد کو تم ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی ایک ہی غلام ہے تو کس کو دے سکتا ہے. یہ چھوٹی بیٹی کا ہے، بیوی کا ہے، بیوی محترمہ بہت زیادہ بول رہی ہے دے دو دے دو، تو میں آپ کو گواہ بنا، ان کی خواہش کے حساب سے میں آپ کو گواہ بنا کے دینا چاہ رہی ہوں. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے بدل گیا. آپ نے کہا بشیر تم ایک ظلم پر، ایک خیانت پر اللہ کے نبی کو گواہ بنانا چاہے تو شرم نہیں آتی، ڈر پیدا نہیں ہوتا. دینا ہے تو سب اولاد کو دو، ورنہ کسی کو نہ دو، ورنہ یہ خیانت ہوگی. گئے ان سے اولاد نہیں. یہ حدیث جب گزری عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، آج ہمارے بابا کچھ دے کے چلے گئے، بہنوں کو نہیں دیے تو ختم بڑھو. تو جب یہ حدیث سنے تو اپنے بہنوں کو جمع کیے اور کہا ابو جان نے ہمیں یہ دیا تھا، لیکن یہ حدیث گزری ہے، نہ جانے ہمارے باپ کے ساتھ خیانت کرنے کی وجہ سے اولاد کے بارے میں کیا عذاب ہوتا ہوگا. اس لیے بہن اتنا آپ کا نکل رہا ہے، اتنا آپ کا نکل رہا ہے، اتنا آپ لے لو، آپ لے لو. بہنوں نے دیکھا، بھائی نے تقسیم کر دیا. اب کچھ دن تک انتظار کرتے رہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو اولاد ہوئی. جب عقیقے میں خوشی میں بہنوں کو دعوت دی، ساری بہنیں آئیں. تو ساری بہنوں نے کہا ہے بھائی ہم آپ کو نہیں بلکہ اپنے بھتیجے کو تحفے میں وہی باغیچہ دے رہے ہیں جو ہمارے باپ کی جائیداد میں باغیچے میں ہمارا ہوتا تھا، آپ نے ہمیں دیا تھا. ہم آپ کو نہیں بلکہ اپنے بھتیجے کو تحفے کے طور پر دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الامانہ امانت کیسی بھی ہو. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا تم سے اگر کوئی بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو وہ بات امانت ہے، کسی کے سامنے کہنا نہیں. اب امانت کا مفہوم مختصر میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. والامانہ ہے یہ تیسری چیز. چوتھی چیز والفرج، شرمگاہ کی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت. رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی تم نہ جاؤ. زنا کے قریب کا مطلب ہاتھ سے زنا ہوتا، آنکھ سے زنا ہوتا، پیر سے ہوتا، کان سے ہوتا. یہ ساری چیزیں زنا کے راستے ہیں، یعنی زنا کے راستے سے گزرنے سے بھی رسول نے روکا ہے. اور آج ہم نے زنا کے راستے کو گھر میں لا کر ٹی وی کی شکل میں رکھ دیا ہے، گانے کی شکل میں. وہ زنا کی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے اندر جذبات ہمارے ابھر رہے ہیں کہ نہیں؟ یا کہ پھولوں کے اندر کون سا ایسا سیریل، کون سی ایسی خبر کا اعلان کرنے والی اس کے اندر ہوگی کہ وہ فواحش کے کپڑے پہن کر نہ آتی ہو اور مرد کی نیت اس پر نہ بگڑتی. یہ سب کے سب زنا کے راستے ہیں. یہ گانے بجانے یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب زنا کے راستے ہیں. اور رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، یعنی ان راستوں سے گزرنا نہیں. گھر میں رکھا تو درکار راستوں سے گزرنا بھی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کو اللہ کیا عذاب دے گا ہمیں رب نے بتایا ہے. وہ کیسا عذاب ہوگا، کون سا عذاب ہوگا؟
میری مائیں بہنیں بھی سنیں، آپ لوگ بھی سنو۔ سوال ہوا کون سا ایسا دو گناہ ہے جس کی سزا اللہ کے رسول آپ کو بھی رب نے نہ دکھایا نہ بتایا؟ نبی نے فرمایا ایک وہ ظالم جو اپنے غلام اپنے نوکروں پر ظلم کرتا ہو، ڈنڈے سے کوڑے سے مارتا ہو، ایسے ظالم مالک اور سرپرست کو اللہ آخرت میں کون سی سزا دے گا؟ اللہ کی قسم مجھے بھی پتا نہیں۔ اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑا تو پہنتی ہو لیکن حقیقت میں ننگی ہو۔ کون سا کپڑا؟ دو، ایک تو یہ ساری بلاؤز جو ہے تھوڑے حصے میں کپڑا رہتا ہے، تھوڑا حصہ کھلا رہتا ہے، جس میں کہ ایک ایک اعضاء نظر آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے قسم حرام ہے، شرعی حساب سے حرام ہے۔ یا کہ کپڑا اتنا چست پہنتی ہے کہ جسم کے حصے نمایاں، جو چیزیں چھپانے کے لیے کپڑا پہنتے آج وہی جسم کے آثار برقع پہن لینے کے بعد بعض خواتین کے نظر آتے ہیں۔ اتنا چست رہتا ہے کہ اس برقعے کو چھپانے کے لیے دوسرا برقع پہننا پڑتا ہے۔ اگر ایسا لباس ہے، ایسا برقع ہے کہ جسم کے ایک ایک چیزیں نمایاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو سن لیں عورتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت کو اللہ سزا کیا دے گا پتہ نہیں، لیکن ایسی عورت کو اللہ جنت کی خوشبو تک سونگھنے نہیں دے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے مسافت کے دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، یعنی ایسی عورتیں جنت سے اتنی دور ہوگی ان تک ہوا نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اب جو ان چیزوں میں ملوث ہو جائے ان کو کیا عذاب بتایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، آپ گئے، ایک مرتبہ خواب کے ذریعے، ایک مرتبہ حقیقت، آپ گئے میں خواب کے ذریعے جو معراج ہوئی، چلتے چلتے رک گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک تندور ہے جس کے اندر آگ کے شعلے دہک رہے ہیں، جو اوپر سے تنگ ہے اندر سے کشادہ ہے۔ نبی نے دیکھا جھانک کر تو اس کے اندر بے شمار مرد عورت ننگے نظر آ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آہ بکا کر رہے ہیں۔ اور آگ کا شعلہ جب جوش میں آتا ہے تو نیچے سے جب اوپر آتا ہے تو عورت مرد سب اوپر آتے ہیں، پھر وہ شعلہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو گھام سے وہی مرد عورت جو ننگے چیخ رہے تھے نیچے چلے جاتے ہیں، برابر یہی عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اے جبریل، لے میرے بھائی، یہ کون سے جرم کی سزا ان کو ہو رہی، کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کے امت کی یہ وہ مرد عورت ہے جو زنا کاری کیا کرتے تھے، یہ سزا اللہ قیامت تک دیتا رہے گا۔ قیامت کے بعد کون سی سزا ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے جب حقیقی معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، رک گئے، دیکھتے کیا ہے، کچھ مرد عورتیں ایسی ہیں ننگی ہے، اچھا خوشبودار گوشت پڑا ہوا ہے، وہ نہ کھا کر بدبودار غلیظ گوشت کو کھا رہی ہے۔ نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مرد عورت ہے جو اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے جو کام کرنا تھا وہ غیر مرد یا عورت سے پورا کرتے تھے، اس لیے آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے، قیامت تک یہی سزا ہوگی، قیامت کے بعد کون سی سزا ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سفر کر رہا تھا، دیکھتا ہوں کہ زبردست بدبو آئی، میں نے کہا جبریل اتنی غلیظ بدبو کس چیز کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الزانون یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی امت کی یہ زانی مرد عورت کے شرم گاہوں کی بدبو ہے جو آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قعد علی الفراش مغیبہ، مغیبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا شوہر باہر گھر میں نہ ہو، باہر گیا ہو کمانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کسی۔ اب کوئی شخص
ایسی عورت کے پاس بستر پہ گیا خواہش پوری کرنے کے لیے، تو ایسے مرد ایسے عورتوں پر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا ازدہوں کو مسلط کر دے گا، جو عذاب کے طور پر اللہ ان پر منتخب کرے گا، اور وہ لوگ چیختے اور چلاتے رہے کہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ کئی قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی مرد اور عورتوں کو بتایا، اور ایسی سخت ذلیل کرنے والی سزا کسی اور گناہ کی منتخب نہیں ہوئی جیسے زنا کی۔ غیر شادی شدہ ہے، زنا ہو گیا، شریعت کا نفاذ ہے، تو ایسے مرد عورت زانی زانیہ کو چورستے پہ 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس وقت تک پتھر مارا جائے جب تک کہ دونوں مر نہ جائے۔ ایسی سخت سزا کسی اور گناہ کی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفرج، تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کا ذمہ لو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ اور چوتھی چیز، پانچویں چیز،